حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے افطاری کے لیے کھجور کو پسند فرمایا اور فرمایا کہ کھجور باعث برکت ہے، اور یہ فرمایا کہ اگر کھجور نہ ملے تو پانی سے افطار کیا کرو۔ یہ مشکوٰۃ شریف کی حدیث ہے۔ اور پھر ایک اور حدیث کے اندر، بہقی کی حدیث کے اندر آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص کسی روزہ دار کو افطار کرائے اسے روزہ رکھنے والے کے بقدر ثواب ملتا ہے، اور جو کسی مجاہد کا سامان تیار کرے اسے جہاد کرنے والے مجاہد کے بقدر ثواب اللہ پاک عطا فرماتے ہیں۔ روزے میں جن امور سے بچنا ہے ان میں کیا ہے؟ حدیث پاک بخاری شریف کی حدیث ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کا مفہوم ہے جو شخص روزے کے دوران ناجائز کلام سے نہ رکے اس کے کھانے پینے سے اللہ کو کوئی غرض نہیں۔ اس لیے میرے عزیزوں، میرے پیارے بھائیوں بہنوں، سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہم نے اس اپنی زبان پہ اس پہ ہم نے تالا لگانا ہے۔ اگر ہم نے اس پہ تالا نہ لگایا تو ہمارے روزے بالکل بے مقصد ہو جائیں گے۔ یہ زبان ہے جو غیبت کرواتی ہے، یہ زبان ہے جو بدگمانی کرواتی ہے، یہ زبان ہے جو بدخلقی کا ذریعہ بنتی ہے، یہ زبان ہے جو مسلمان کو طعنہ دینے کا ذریعہ بنتی ہے، یہ زبان ہے جو کسی کا دل توڑ دیتی ہے۔ اس زبان کو ہم نے کنٹرول کرنا سیکھنا ہے رمضان المبارک کے اندر۔ اور پھر حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو کسی کی غیبت کرتا ہے، پیٹھ پیچھے برائی کرتا ہے، جو اس کو ناپسند ہے، اور فرمایا وہ ایسا ہے جو اپنے مردے بھائی کا گوشت کھاتا ہے۔ تو بعض لوگ ہیں ان کو روزہ زیادہ لگتا ہے۔ وہ کیوں لگتا ہے؟ تو گناہ اتنے زیادہ زندگی کے اندر ہوتے ہیں کہ ان کی نحوست سے روزہ جو ہے لگنے لگ جاتا ہے۔ اس لیے روزہ صرف اس چیز کا نام نہیں ہے کہ ہم بھوکے پیاسے رہیں۔ روزہ اس چیز کا نام ہے ہماری آنکھوں کا بھی روزہ ہو، غیر محرم کے اوپر نہ پڑے، ہماری ناک کا بھی روزہ ہو، اس سے ہم اللہ کی جو ہے کوئی ایسی بدبودار چیز نہ سونگے، اللہ کی نافرمانی والی چیز نہ سونگے، اور ہمارے ہاتھوں کا بھی روزہ ہو، اس سے کوئی غیر شرعی کام نہ کریں۔ ہمارے پاؤں کا بھی روزہ ہو جس سے ہم جو ہے نا کسی اللہ کی نافرمانی کی طرف چل کر نہ جائیں۔ سب سے بڑا روزہ انسان کی اپنی زبان کا روزہ ہوتا ہے کہ انسان اپنی زبان کی حفاظت کرے، میٹھے میٹھے بول بولیں، اخلاق کے ساتھ بات کریں، محبت کے دیپ جلائیں، اور پیار و محبت کی جو ہے فضا کو قائم کریں۔ کم از کم رمضان المبارک کے اندر میں آپ سے درخواست کرتا ہوں، میں آپ کے سامنے جو ہے یہ جھولی پھیلا کے بیٹھا ہوں کہ ہم جو ہے کم از کم اس زبان کی حفاظت کرنا سیکھ لیں، تو انشاءاللہ جو باقی جو ہمارے 11 مہینے اس میں اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرما دیں گے۔ اس میں اب اہم چیز جو حدیث میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح بخاری و مسلم کی حدیث ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس اقدس کے اندر بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک شخص آیا اور اس نے آ کر عجیب کلام کیا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہلاک ہو گیا۔ اب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میاں کیا ہوا؟ تو وہ کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں روزے کی حالت میں اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کر بیٹھا۔ اب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ غلام ہے اس کو آزاد کر دو۔ تو اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تو غلام نہیں ہے، میں تو غریب مسکین شخص ہوں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ 60 روزے رکھ لو گے؟ اب اس کا 60 روزے رکھ لو، اس کا کفارہ 60 روزے۔ اب وہ کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں 60 روزے کیسے رکھ سکتا ہوں، یہ تو میری استطاعت میں نہیں ہے۔ پھر آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ پھر ایک بورا جو ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں کھجوروں کا پیش کیا گیا۔ تو اب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ سائل جو مجھ سے مسئلہ پوچھ رہا تھا اس کو بلا کر لے آؤ۔ جب اس کو بلا کے لایا گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں سے کھجوریں لے لو اور یہ کھجوریں جا کے غریبوں کے اندر تقسیم کر دو، یہ تمہارا فدیہ ہو جائے گا۔ تو وہ کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کی دونوں اطراف کی پتھریلی زمین میں مجھ سے زیادہ فقیر کون ہوگا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اتنے مسکرائے کہ آپ کا جو ہے دندان مبارک ظاہر ہو گئے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اچھا تو یہ کھجوریں لے لو اور خود جا کے اپنے اہل و عیال پر صدقہ کی نیت سے خرچ کر دو۔ اب اس میں ایک مسئلہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ حکم اس وقت اس کے لیے تھا، اس صحابی کے لیے تھا، باقی اور کسی کے لیے نہیں۔ اچھا، اس میں جو باتیں بتائی گئیں، پہلی یہ بات بتائی گئی کہ پہلے یہ تھا کہ غلام تھے، اب تو غلام کا کنسیپٹ ہی ختم ہو گیا کہ روزہ جو ہے اس کا جو کفارہ تھا جمع کی صورت میں بیوی کے ساتھ، جان بوجھ کے روزہ توڑنے کی صورت میں، فقہ احناف میں یہ مسئلہ ہے، جان بوجھ کے روزہ توڑنے امام مالک رحمہ اللہ اور سفیان ثوری رحمہ اللہ کے نزدیک مسئلہ یہ ہے، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک
کہ جان بوجھ کر کھانا کھانے سے بھی جو انسان کے اوپر کفارہ واجب ہے 60 روزے رکھنے ہوتے ہیں. اگر 60 روزوں کی استطاعت نہ ہو تو پھر اس کے لیے یہ ہے کہ وہ جو ہے آگے مسکینوں کو کھانا کھلائے. اور پھر اسی طرح امام شافعی، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے نزدیک یہ جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ اس کا حکم اس وقت جو ہے جمع کے ساتھ منسلک تھا جیسے حدیث کے الفاظ ظاہر ہیں، تو اس لیے اس کا جو کفارہ ہے وہ صرف ہم بستری کرنے والے کے ساتھ ہے جو جان بوجھ کے دوران روزہ ہم بستری کر بیٹھے. اب میں یہاں پہ ایک بات لطیف جو ہے نقطہ آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا. اہل اللہ یہ فرماتے ہیں، اللہ کے نیک لوگ، کہ روزے کے دوران جو ہے ہماری بیوی کے اوپر شہوت کی نظر سے ہم دیکھیں بھی نہیں اپنی بیوی کو، اور روزے کے دوران چیزیں سامنے پڑی ہوں تو چیزوں کا خیال بھی دل کے اندر نہ آئے. اس مولا کے ساتھ، اس اپنے رب کے ساتھ، اس پیارے اللہ کے ساتھ اتنا تعلق بن جائے کہ ہمیں ہر وقت وہ یاد آئے، اور اس کی یاد کے اندر ہم اتنا استغراق حاصل کر لیں کہ جو چیزیں پڑی ہیں وہ ہمیں نظر نہ آئیں. بیوی اپنے سامنے بیٹھی ہے، اس کے اوپر شہوت سے کی نگاہ نہ پڑے. اپنی حفاظت کرنا یہ روزے میں ضروری ہے. یہ کہتے ہیں نظر کا روزہ، یعنی آنکھیں بھی بولتی ہیں، جی آنکھوں کو جو ہے خیانت سے بچانا ہے. یعنی ان اللہ کی طرف، اللہ جو جن کی طرف چاہتے ہیں ان کی طرف ہم نے ان آنکھوں کو راغب کرنا ہے. اور پھر اب ایک اور حدیث آپ سے مختصراً شیئر کرتا ہوں، پھر اس کے بعد اسے کلوز کرتے ہیں انشاءاللہ. پھر ٹائم مجھے ملا تو کسی اور ویڈیو کے اندر میں مسائل عرض کروں گا، کیونکہ وقت تھوڑا ہے. رمضان مبارک کے اندر لوگ زیادہ سے زیادہ مسائل پوچھتے ہیں، اور اس کا زیادہ سے زیادہ لوگ اس کو جو ہے فائدہ حاصل کر رہے ہیں. ان ابی سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا: پچھنے لگوانا، جسے آج کل ہم جدید اصطلاح میں کپنگ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، پچھنے لگوانا، قے ہو جانا اور احتلام ہونا. فقہ حنفی کے نزدیک منہ بھر کر قے جب ہو جائے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اور یہ جو 3 چیزیں ہیں، اس سے روزے کی صحت پر کوئی فرق نہیں پڑتا. اور بھی بہت سارے مسائل ہیں، آپ کے ذہن کے اندر کوئی مسائل پیدا ہوں، آپ جس بھی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں اپنے مسلک کے علماء کرام سے مسائل ڈسکس کیا کریں، اور اگر غلطی ہو جائے تو وہ بھی ان کے سامنے عرض کیا کریں. اللہ پاک جل شان ہو، کیونکہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر نہیں جانتے تو اہل علم کے پاس جا کے پوچھ لیا کرو ان سے مسائل. اس لیے ہم